बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यजीद की वली अहदी और बैत का तारीखी पस मंज़र। अब खिलाफत आला मनाहजुल नबुव्वत के बहाल होने की आखिरी सूरत सिर्फ ये बाकी रह गई कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु या तो अपने बाद इस मनसब पर किसी शख्स के तकर्रुर का मामला मुसलमानों के बाहिमी मशवरे पर छोड़ देते, या अगर कतई नज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी ही में जानशीनी का मामला तय कर जाना ज़रूरी समझते तो मुसलमानों के अहले इल्म व अहले खैर को जमा करके उन्हें आज़ादी के साथ ये फैसला करने देते कि वली अहदी के लिए उम्मत में मौजू तरीन आदमी कौन है। लेकिन अपने बेटे यजीद की वली अहदी के लिए खौफ व तमा के ज़राए से बैत लेकर उन्होंने इस इम्कान का भी खात्मा कर दिया। इस तजवीज़ की इब्तदा हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से हुई। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें कूफे की गवर्नरी से माज़ूल करने का इरादा रखते थे। उन्हें उसकी खबर मिल गई। फ़ौरन कूफे से दमिश्क पहुँचे और यजीद से मिलकर कहा कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के अकाबर और कुरैश के बड़े बुज़ुर्ग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे लिए बायत ले लेने में तामल क्यों कर रहे हैं। यजीद ने इस बात का जिक्र अपने वालिद माजिद से किया। उन्होंने हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर पूछा कि ये क्या बात है जो तुमने यजीद से कही है। हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, आप देख चुके हैं कि कत्ल उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद कैसे कैसे इख्तिलाफ़ात और खून खराबे हुए। अब बेहतर ये है कि आप यजीद को अपनी ज़िंदगी ही में वली अहद मुकर्रर करके बैत ले लें, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो इख्तिलाफ बर्पा न हो। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, इस काम को पूरा करा देने की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि अहले कूफा को मैं संभाल लूँगा और अहले बसरा को ज़ियाद। उसके बाद फिर और कोई मुखालफत करने वाला नहीं है। ये बात करके हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा आए और 10 आदमियों को 30,000 दिरहम देकर इस बात पर राज़ी किया कि एक वफ्द की सूरत में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाएं और यजीद की वली अहदी के लिए उनसे कहें। ये वफ्द हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे मूसा बिन मुग़ीरा की सरकर्दगी में दमिश्क गया और उसने अपना काम पूरा कर दिया। बाद में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने मूसा को बुलाकर पूछा, तुम्हारे बाप ने इन लोगों से कितने में इनका दीन खरीदा। उन्होंने कहा, 30,000 दिरहम में। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तब तो उनका दीन उनकी निगाह में बहुत हल्का है। फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने बसरे के गवर्नर ज़ियाद को लिखा कि इस मामले में तुम्हारी क्या राय है। उसने उबैद बिन काबुल नमीरी को बुलाकर कहा, अमीरुल मोमिनीन ने मुझे इस मामले में लिखा है और मेरे नज़दीक यजीद में ये कमज़ोरियाँ हैं, लिहाजा तुम उनके पास जाकर कहो कि आप इस मामले में जल्दी न करें। उबैद ने कहा, आप हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की राय को ख़राब करने की कोशिश न कीजिए। मैं जाकर यजीद से कहता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन ने इस मामले में अमीर ज़ियाद का मशवरा तलब किया है और उनका ख्याल ये है कि लोग इस तजवीज़ की मुखालफत करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तौर तरीके लोगों को नापसंद हैं। इसलिए अमीर ज़ियाद तुमको ये मशवरा देते हैं कि तुम इन चीज़ों की इस्लाह कर लो ताकि ये मामला ठीक बन जाए। ज़ियाद ने इस राय को पसंद किया और उबैद ने दमिश्क जाकर एक तरफ यजीद को इस्लाह अतवार का मशवरा दिया और दूसरी तरफ हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप इस मामले में जल्दी न करें। मौरखीन का बयान है कि उसके बाद यजीद ने अपने बहुत से उन आमाल की इस्लाह कर ली जो काबिल एतराज़ थे, मगर इस रुदात से दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक ये कि यजीद की वलीदी के लिए इब्तदाई तहरीक किसी सही जज्बे की बुनियाद पर नहीं हुई थी, बल्कि एक बुजुर्ग ने अपने ज़ाती मफाद के लिए दूसरे बुजुर्ग के ज़ाती मफाद से अपील करके इस तजवीज़ को जन्म दिया और दोनों साहिबों ने इस बात से कतई नज़र कर लिया कि वो इस तरह उम्मत मोहम्मदिया को किस राह पर डाल रहे हैं। दूसरे ये कि यजीद बजाय खुद उस मर्तबे का आदमी न था कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा होने की हैसियत से कतई नज़र करते हुए कोई शख्स ये राय कायम करता कि
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد امت کی سربراہی کے لیے وہ موزوں ترین آدمی ہے۔ زیاد کی وفات کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر لیا اور باصل لوگوں کی رائے ہموار کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو 1,00,000 درہم بھیجے اور یزید کی بیعت کے لیے راضی کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا، اچھا، یہ روپیہ اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، پھر تو میرا دین میرے لیے بڑا ہی سستا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے روپیہ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینے کے گورنر مروان بن الحکم کو لکھا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں کسی کو جانشین مقرر کر دوں۔ لوگوں سے پوچھو کہ جانشین مقرر کرنے کے معاملے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ مروان نے اہل مدینہ کے سامنے یہ بات پیش کی۔ لوگوں نے کہا، ایسا کرنا عین مناسب ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان کو پھر لکھا کہ میں نے جانشینی کے لیے یزید کو منتخب کیا ہے۔ مروان نے پھر یہ معاملہ اہل مدینہ کے سامنے رکھ دیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تقریر کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین نے تمہارے لیے مناسب آدمی تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنایا ہے۔ یہ بہت اچھی رائے ہے جو اللہ نے ان کو سجھائی۔ اگر وہ اس کو جانشین مقرر کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے بھی جانشین مقرر کیے تھے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا، جھوٹ بولتے ہو تم اے مروان، اور جھوٹ کہا معاویہ نے۔ تم نے ہرگز امت محمدیہ کی بھلائی نہیں سوچی ہے۔ تم اسے کیسریت بنانا چاہتے ہو کہ جب ایک کیسر مرا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا۔ یہ سنت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا۔ مروان نے کہا، پکڑو اس شخص کو، یہی ہے وہ جس کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تف ہے تم پر، سورۃ الاحقاف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چیخ اٹھیں کہ جھوٹ کہا مروان نے، ہمارے خاندان کے کسی فرد کے معاملے میں یہ آیت نہیں آئی، بلکہ ایک اور شخص کے معاملے میں آئی ہے جس کا نام میں چاہوں تو بتا سکتی ہوں۔ البتہ مروان کے باپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی جبکہ مروان ابھی اس کی صلب میں تھا۔ اس مجلس میں حضرت عبد الرحمن کی طرح حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی یزید کی ولی عہدی ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں سے وفود بھی طلب کیے اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ جواب میں لوگ خوش آمدانہ تقریریں کرتے رہے مگر عنب بن قیس خاموش رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بحر تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم سچ کہیں تو آپ کا ڈر، جھوٹ بولیں تو خدا کا ڈر ہے۔ امیر المومنین، آپ یزید کے شب و روز، خلوت و جلوت، آمد و رفت، ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اللہ اور امت کے لیے واقع پسندیدہ جانتے ہیں تو اس بارے میں کسی سے مشورہ نہ لیجیے، اور اگر آپ کے علم میں وہ اس سے مختلف ہے تو آخرت کو جاتے ہوئے دنیا اس کے حوالے کر کے نہ جائیے۔ رہے ہم تو ہمارا کام تو بس یہ ہے کہ جو حکم ملے اس پر ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کہہ دیں۔ عراق، شام اور دوسرے علاقوں سے بیعت لینے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود حجاز تشریف لے گئے، کیونکہ وہاں کا معاملہ سب سے اہم تھا اور دنیا اسلام کی وہ بااثر شخصیتیں جن سے مزاحمت کا اندیشہ تھا وہیں رہتی تھیں۔ مدینے کے باہر حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان سے ملے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ایسا درست برتاؤ کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ اس طرح مدینے کا معاملہ آسان ہو گیا۔ پھر انہوں نے مکے کا رخ کیا اور ان چاروں اصحاب کو خود شہر کے باہر بلا کر ان سے ملے۔ اس مرتبہ ان کا برتاؤ اس کے برعکس تھا جو مدینے کے باہر ان سے کیا تھا۔ ان پر بڑی مہربانیاں کی
انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، پھر تخلیہ میں بلا کر انہیں یزید کی بیعت پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، آپ 3 کاموں میں سے ایک کیجئے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کسی کو جانشین نہ بنائیے، لوگ خود اس طرح کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے جس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، یا پھر وہ طریقہ اختیار کیجئے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ اپنی جانشین کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو مقرر کیا جن سے ان کا کوئی دور پرے کا رشتہ بھی نہ تھا، یا پھر وہ طریقہ اختیار کیجئے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ 6 آدمیوں کی شورا تجویز کی اور اس میں ان کی اولاد میں سے کوئی شامل نہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے باقی حضرات سے پوچھا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ابن زبیر نے کہا ہے۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اب تک میں تم لوگوں سے درگزر کرتا رہا ہوں، اب خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ بھی کہا تو دوسری بات اس کی زبان سے نکلنے کی نوبت نہ آئے گی، تلوار اس کے سر پر پہلے پڑ چکی ہوگی۔ پھر اپنے باڈی گارڈ کے افسر کو بلا کر حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک آدمی مقرر کر دو اور اسے تاکید کر دو کہ ان میں سے جو بھی میری بات کی تردید یا تائید میں زبان کھولے اس کا سر قلم کر دے۔ اس کے بعد وہ انہیں لیے مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ یہ مسلمانوں کے سردار اور بہترین لوگ ہیں جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا، یزید کی ولی عہدی پر راضی ہیں اور انہوں نے بیعت کر لی ہے، لہذا تم لوگ بھی بیعت کر لو۔ اب لوگوں کی طرف سے انکار کا کوئی سوال ہی باقی نہ تھا، اہل مکہ نے بھی بیعت کر لی۔